5 ظہور میں تو میں کسی کا بھی خدا نہ تھا، میری کل خدائی ہے، میری کل خدائی ہے، جن کے روبرو بنی 5واں گواہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ اور آخری شعر آپ کے سماعتوں کی نظر۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصیب، اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازاں، ارے او دشمن ازاں، تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ سر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ مجلس اعزا، یہ مجلس اعزا میرے ماموں ڈاکٹر سید صفدر حسین بخاری صاحب نے آج سے 49 سال پہلے شروع کی تھی، اور ان کا یہ سلسلہ ان کے بیٹے ڈاکٹر قمر بخاری، ڈاکٹر اویس بخاری اور میری ممانی جو ہے وہ چلتے رہے تھے کہ سلسلہ آج میرے ماموں ممانی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر قمر بخاری کے ساتھ یہ سہرا ہے کہ انہوں نے اپنے باغ کی سفیزہ بچھائی ہوئی کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے سب مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف تلاوت فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی ہو حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ملتمس ہوں ایاز بھائی سے کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنا کلام پیش کریں۔ برائے محمد و آل محمد صلوات۔ برائے محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں
فرشتے پیغمبر ثنا آقا دیکھا مجرائے خلق میں ایک گٹھڑی شاہدین پوست پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدین پہ پوست پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرائے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرائے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرائے خلق
میں صلوات اللہم درود بر محمد و آل محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نہ کوچ وقت کی ان بے زبان کتابوں میں، نہ کوچ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ. ملتمس ہوں اپنے پوتے سید موسیٰ عباس سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود بر محمد و آل محمد. بر محبت و آل محمد بلند تر صلوات. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے بزا تاثیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے بزا تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خود ہے شبیر کا. لا الہ کے پردے والوں، لا الہ کے پردے والوں اب لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. بر محبت و آل محمد بلند تر صلوات. ہم پہ قدرت کا ہے احسان علی والے ہیں، اور کیا چاہیے پہچان علی والے ہیں. خم کے میدان ستا کربلائے ابروز، خم کے میدان ستا کربلائے ابروز کر رہے ہیں یہی اعلان علی والے ہیں. دھوکے نیزہ پہ تلاوت نہیں ہر ایک کا کام، دھوکے نیزہ پہ تلاوت نہیں ہر ایک کا کام. کون ہے قاری قرآن علی والے ہیں. موت کیا چیز ہے جس سے ڈراتے ہو ہمیں، موت کیا چیز ہے جس سے ڈراتے ہو ہمیں. ہم حسینی ہے میری جان علی والے ہیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. قرآن کہہ رہا ہے باطل ہے تیرا دین، قرآن کہہ رہا ہے باطل ہے تیرا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. قرآن کہہ رہا ہے باطل ہے تیرا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے. ہر دشمن بطول پہ تبرہ کیے بغیر. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. بھلے یقین تھا، بھلے یقین تھا اصحاب و آل پر محکم، بھلے یقین تھا اصحاب و آل پر محکم. وفا دھمکتی تھی ہر دل پہ روشنی بن کر. بھلے یقین تھا اصحاب و آل پر محکم، وفا دھمکتی تھی ہر دل میں روشنی بن کر. یہ اعتماد کسی اور کو نصیب کہاں، یہ اعتماد کسی اور کو نصیب کہاں. کہا حسین نے غازی چراغ روشن کر. درود پڑھے محمد و آل محمد. میں کہاں حادثوں سے ڈرتا ہوں، میں کہاں حادثوں سے ڈرتا ہوں، اور میں کہاں مشکلوں سے ڈرتا ہوں.
میں کہاں حادثوں سے ڈرتا ہوں، میں کہاں مشکلوں سے ڈرتا ہوں، مجھ کو مشکل سلام کرتی ہے، مجھ کو مشکل سلام کرتی ہے، میں علی کو سلام کرتی ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ خشنود مولا کائنات جناب علی علیہ السلام صلوات۔ برائے محمد و آل محمد بلند تر صلوات برات دیگر۔ نہ مال و زر ہے، نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، نہ مال و زر ہے، نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے۔ نہ مال و زر ہے، نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے۔ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن علم ہمارا ہے۔ یا علی یا علی پر محمد و آل محمد صلوات۔ جو تو نے اللہ سے لو لگائی، جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیا تھا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا ملال کیسا۔ رحیم وہ ہے، رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا۔ رحیم وہ ہے، رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا۔ یہ تیری شہرت، یہ کامیابی، تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ اسی کے ہاتھوں میں تیری قسمت، اسی کے ہاتھوں میں تیری قسمت، اسی کے ہاتھوں میں سب دعائیں، اسی کے ہاتھوں میں تیری قسمت، اسی کے ہاتھوں میں سب دعائیں۔ جواب سارے اسی کے ہیں، پھر اس کے آگے سوال کیسا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں۔ زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے، زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے، اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ملتمس ہوں برادر آل احسن صاحب سے دعائیں اور سلام پیش کریں۔ نعرہ خشنود محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری یا حیدری یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ خوشنود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ مولا امیر علیہ السلام کی شان میں منقبت کے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مگر ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں،
مگر ہوتی ہیں جب حوروں کی باتیں، یہ بہرا پھر مگر سنتا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، اور تنے حیدر کا ہر کپڑا یقیناً، تنے حیدر کا ہر کپڑا یقیناً، تنے عباس پر جچتا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی۔ مجھے گھیرے گی آخر بھوک کیسے، مجھے گھیرے گی آخر بھوک کیسے، اناج فاطمہ اگتا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مجھے گھیرے گی آخر بھوک کیسے، مجھے گھیرے گی آخر بھوک کیسے، اناج فاطمہ اگتا بہت ہے، وشنو دی ملکہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد علی کے نام کا چرچا بہت ہے، اور نسب ہے پاک اس کا جس کا چہرہ، نسب ہے پاک اس کا جس کا چہرہ، علی کے ذکر پر کھلتا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، اور سفر حج کا دلوں میں بغض حیدر، سفر حج کا دلوں میں بغض حیدر، سفر ضائع بھی اور خرچہ بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، اور جہنم ہے ٹھکانہ اس کا آخر، جہنم ہے ٹھکانہ اس کا آخر، جو بغض حیدری رکھتا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بابر علی بیلا صاحب کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے. حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے. خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. حسین لا الہ کی بندگی، حسین انبیاء کی زندگی. لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ حسین ہی مگر ڈٹا ہوا، پسر ہے نوجوان کی ہے لاش پر کھڑا ہوا. یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے. پسر ہے نوجوان کی ہے لاش پر کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے. اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا. اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا. صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے. صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے. اور اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا.
اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے، دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے۔ حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے، کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ شہدائے کربلا کی ذات پر بلند سے بلند تر صلوات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہے۔ تیرے دل میں ایک ایسی گرا پڑی، تیرے دل میں ایک ایسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تیرے دل میں ایک ایسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ درود پر محمد بے اثر نیند کی تاثیر نے آنکھیں چومی، بے اثر نیند کی تاثیر نے آنکھیں چومی، خواب ایسا تھا کہ تعبیر نے آنکھیں چومی، خواب ایسا تھا کہ تعبیر نے آنکھیں چومی۔ میں نے ایک خواب میں دیکھا تھا روضہ عباس، میں نے ایک خواب میں دیکھا تھا روضہ عباس، دوسرے خواب میں شبیر نے آنکھیں چومی۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پہ۔
सलावत पढ़ें। लामा साहब के आने में टाइम है तो एक सलाम के चंद इशार। जहाँ में सिलसिला चश्मतर हुसैन का है, जहाँ में सिलसिला चश्मतर हुसैन का है अश्क लोगों के लेकिन असर हुसैन का है। ये मस्जिदें जो हैं आबाद आज सजदों से, ये मस्जिदें आबाद हैं जो सजदों से, तेरा करम सही मौला असर हुसैन का। तू छोटी छोटी अज़ादारियों से खाइफ था, तू छोटी छोटी अज़ादारियों से खाइफ था, अब आके देख के सारा नगर हुसैन का है। जहाँ कभी रहा करते थे आसमां वाले, जहाँ कभी रहा करते थे आसमां वाले, वो जिस पे ताले पड़े हैं वो घर हुसैन का है। उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा है, उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा है, अगरचे उनको पता था पिसर हुसैन का। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात पे दुरूद पढ़े। मेरा परिंदा दिल मारा मारा फिरता है, मेरा परिंदा दिल मारा मारा फिरता है, पलट के आएगा फरहत अगर हुसैन का है। मेरी खामोशी को वो पहचान कर कहते हैं, मेरी खामोशी को पहचान कर वो कहते हैं, चुप जरूर खड़ा है मगर हुसैन का है। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद के। आप एक साम और पढ़े आगे। बिस्मिल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बार दीगर दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। चंद अशार आपकी समातों की नज़र। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे कलाम में इस वास्ते कलाम नहीं, मेरे कलाम में इस वास्ते कलाम नहीं, ग़म हुसैन की तारीख़ है सलाम नहीं। ये वाक़या है कि ए करबला के मज़लूमों, ये वाक़या है कि ए करबला के मज़लूमों, तुम्हारी शाम गरीबां सी कोई शाम नहीं। पिसर सर है सर हुसैन नेज़े पे काफ़िला पीछे, सर हुसैन नेज़े पे काफ़िला पीछे, ये मुख्तसर सी जमात भी बे इमाम नहीं। सवा हुसैन के किस को मिला ये मनसब ख़ास, सवा हुसैन के किस को मिला ये मनसब ख़ास। ये वो अता है, ये वो अता है खुदा है जो आम नहीं। बशर तो क्या मलाइक भी मैं वे गिरिया है, बशर तो क्या मलाइक भी मैं वे गिरिया है, ये ऐसी मैं है जो साहिर कहीं हराम नहीं। दरूद पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। असद अमानत अली का पढ़ा हुआ सलाम आपकी समातों की नज़र करता हूँ। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। हसीर हो के वो जब शाम में गया होगा, ये सोचता हूँ। सुना है शाम में
جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، میں سوچتا ہوں کہ دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ منقبت کے چند اشعار
مولا غازی عباس کی شان میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم، اٹل وعدہ ہے اپنا سخی عباس کے پرچم، یہ دنیا کیا ہے معاشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. یہ دنیا کیا ہے معاشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. اگر پابندی ہوئی ماتم پہ جنت میں بھی تو ہم جنت میں بھی جانے سے انکار کر دیں گے. شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی حلقے جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں، یزیدی حلقے جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں، ارض و سما والے اسے سخی عباس کہتے ہیں. چن لی ہے خیال نے جو ازل میں علی کی عین، چن لی ہے خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین، بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین. الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کے یہ سین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو سخی عباس بن گیا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. درود بر محمد و آل محمد. علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. علامہ فرحت صاحب، فیضان حیدرزادی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے. سلام کی چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد علامہ صاحب کو زحمت دیتا ہوں. برائے محمد و آل محمد صلوات. برائے دیگر صلوات کیجیے. فاطمہ کے چین نے، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا. حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر. دین کی اساس نے دست حق شناس نے، دین کی اساس نے دست حق شناس نے، امت محمدی کو خواب سے جگا دیا. ہر طرف بند ہو چکے تھے حق کے راستے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے. خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے. دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے. میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا. خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا. بادشاہ دین نے، بوریا نشین نے، آرزوئے خسروی کو خاک میں ملا دیا. محمد و آل محمد صلوات پڑھیں. ملتمس ہوں علامہ فیضان حیدرزادی صاحب سے، ملتمس ہوں ملتمس ہوں کہ علامہ صاحب سے کوئی تشریف لائیں. جی انشاءاللہ. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
خشنود محمد و آل محمد صلوات محمد صلوات برائے تاجیل قائم آل محمد صلوات صلی اللہ محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. خداوند متعال آپ کی اس عبادت اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان محترم کی جانب سے یہ اہتمام آپ حاضرین کا حضور خداوند متعال اس کا اجر عظیم آپ تمام کو نصیب فرمائے. دعا کی درخواست کی گئی ہے برائے نیک نصیب زندگی و صحت و تندرستی برائے حیدر صفدر بخاری، ڈاکٹر احسن اویس بخاری خانوادہ کے تمام بچے کے نیک نصیب اور درازی عمر کے لیے خداوند متعال اس خانوادہ کو اپنی حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے. فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے برائے سال ثواب ڈاکٹر و بیگم صفدر حسین بخاری، سید محمد عالم و بیگم عالم صاحبہ، عبد الرحمن خان و بیگم عبد الرحمن خان، ڈاکٹر شینی ذوالفقار بھٹا، ان سب کے والدین اور مرحومین کے لیے دعا کی درخواست ہے سورہ فاتحہ کی. آپ تمام شہداء، تمام مرحومین خصوصاً جن کا نام لیا گیا، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا. ایک بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. خداوند متعال کا احسان ہے، اس کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اس فرش عزا کو بچھانے اور اس پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس طرح سے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ایک طویل مدت سے، کس زمانے سے، 1975 سے یہ سلسلہ مجلس قائم ہے، اور واقعاً جنہوں نے یہ بنیاد رکھی وہ احباب بھی اور جو اس سلسلہ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. گویا ایک عظیم کام ہے کہ جو خداوند متعال نے ہمارے ذریعے سے ہم سے لے لیا ہے. بعض اوقات انسان توجہ بھی نہیں کرتا. مثلا خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی حیثیت بعنوان ڈاکٹر، دو طرح کے طبیب ہیں، ایک طبیب قلب ہے یا ایک طبیب روح ہے، ایک طبیب جسم ہے. علم ابدان اور علم اجسام، یہ دو علوم، یہ دونوں درواقع خدا کی صفت محیی کے مظہر ہیں. خدا حی ہے، زندہ ہے، خدا محیی بھی ہے، حیات عطا کرنے والا بھی ہے. حیات عطا خدا کرتا ہے، لیکن جس کے ذریعے سے کرتا ہے اسے طبیب کہتے ہیں. بس جسم کی حیات ہو وہ بھی طبیب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور روح کی حیات ہو وہ بھی طبیب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. ذریعہ طبیب ہے، محیی طبیب نہیں ہے، بلکہ خدا کی صفت محیی کا مظہر طبیب ہے. کتنا بڑا مقام ہے اس بندے کے لیے کہ وہ کام جو خدا نے کرنا ہے، خدا کسی کو اس کا ذریعہ قرار دے دے. ان مجالس کا ایک عنوان بھی احیاء القلوب ہے. معصوم فرماتے ہیں کیا تم ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہو جہاں ہمارے مذہب کو زندہ کیا جاتا ہے، ہماری راہ کو زندہ کیا جاتا ہے، ہماری سیرت کو زندہ کیا جاتا ہے.
ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے؟ راوی نے کہا جی ہاں ہم شرکت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہو جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے تمہارے دل زندہ ہوں گے۔ ان مجالس کا عنوان احیاء القلوب ہے۔ زندگی چونکہ خالق حیات خدا ہے، خالق موت بھی، اس لیے ہمیں اسی سے پوچھنا پڑے گا کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح کی گفتگو کے لیے تیار تھے، لیکن اب سوچا میں نے بھی کچھ اور تھا، زبان پر یہ کلمات آ گئے تو اسی سے آگے بڑھاتے ہیں بات۔ خداوند متعال خالق موت بھی ہے، خالق حیات بھی ہے۔ اور اگر سورہ مبارکہ ملک کو دیکھا جائے تو پروردگار پہلے خالق موت ہے، بعد میں خالق حیات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلے خالق موت ہے پھر خالق حیات ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے کہ موت جو کسی کو پسند نہیں ہے، جب پروردگار اپنا تعارف کرا رہا ہے تو خود کو خالق موت کہہ رہا ہے۔ آج تک کسی نے اپنے تعارف میں کسی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا جو دوسروں کو خوفزدہ کر دے۔ ہاں، انسان کے اندر 10 صفات ہوں تو وہ سب سے اچھی کا انتخاب کرتا ہے اپنے تعارف کے لیے۔ رب تعالیٰ خود کا تعارف کرا رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ملک ہے، بابرکت ہے وہ ذات۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر فوراً کہا الذی خلق الموت والحیات، یہ وہی ہے جو خالق موت بھی ہے، خالق اس کے بندوں کو تو موت پسند نہیں ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر موت نہ ہو تو زندگی کا مزہ ہی نہیں آتا۔ ہاں، یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر ہم نہ مرتے تو جو ہیں وہ نہ ہوتے۔ یہ موت کا لطف ہے کہ آج ہم کچھ ہیں اور جتنا مر گئے ہیں اتنا بن گئے ہیں۔ اب اس کے لیے موت کی تعریف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موت کہتے ہیں پستی کو چھوڑ کے بلندی کی طرف جانے کو، کمتر کو چھوڑ کے اعلیٰ کو اختیار کرنے کو، یہ موت ہے۔ اچھا، ظاہری خلقت انسان دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ ایک مرتبہ انسان صلب پدر میں، ایک عالم ہے انسان کے لیے، صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہوا، وہ ایک عالم تھا۔ اس عالم میں موت واقع ہوئی تو اگلے عالم میں آیا۔ اگر صلب پدر میں رک جاتا تو رحم مادر میں نہ آتا، اور اگر وہاں نہ مرتا، یہاں پیدا نہ ہوتا، حیات وہیں ختم ہو جاتی۔ یہ موت تھی جس نے حیات کی لذت کو باقی رکھا ہے۔ پھر رحم مادر میں ایک وقت گزارا، دنیا میں آ گیا۔ اب اگر رحم مادر میں ہی رہ جاتا اور وہاں موت نہ ہوتی، وہاں موت کا عالم تھا، یہاں پیدائش پہ سب خوشی منا رہے تھے۔ یہ موت تھی نا جس نے ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر کرایا۔ یہی موت ہے جو اس تنگ عالم سے اس عالم میں لے جائے گی جو زمان و مکان کی قید سے آزاد عالم ہے۔ اب بتائیے، موت پریشان ہونے کی شے ہے یا موت میری اور آپ کی ترقی کا ذریعہ ہے؟ موت مجھے اور آپ کو ارتقا دینے کے لیے آ رہی ہے۔ بھئی ہم جب پیدا ہوئے تھے، قرآن کا فرمان ہے لا تعلمون شیئا، جب تمہیں بطون امہات سے پیدا کیا گیا تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب ضرورت تھی موت کی کہ جاہل مر جائے، عالم پیدا ہو جائے۔ آپ نے ایک ایک لقمہ علم تناول کیا، ہاں، ایک ایک لقمہ، روزانہ درس پڑھا اور خود کو اس قابل بنا لیا کہ آپ کے اندر کا جاہل مر گیا، عالم پیدا ہو گیا۔ اگر یہ جاہل نہ مرتا تو عالم پیدا ہوتا۔ خوب، یہ موت کے کرشمے و کرامتیں ہیں، لیکن چونکہ انسان حقیقت موت کو نہیں جانتا لہٰذا موت سے ہی گھبرایا ہوا ہے۔ بس اس طرح سے ہمیں امتحانات سے ڈر لگتا ہے، ایسا ہے نا؟ ہر اسٹوڈنٹ کو امتحان سے وہ کہتا پڑھا لو، چلو یہ عذاب سہ لوں گا، پڑھ لوں گا، لیکن یہ جو امتحان ہے یہ نہ لو۔ بھئی یہ امتحان اس لیے آیا ہے کہ آپ کا گریڈ آگے بڑھ جائے، اپ گریڈ ہو جاؤ آپ۔ یہ امتحان اس لیے لیا جا رہا ہے۔ بس موت وہ ذریعہ ہے جس سے انسان ترقی کرتا ہے، اس کے ذریعے انسان آگے بڑھتا۔ اس لیے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے بدن میں حیات ہے، چلتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن سے پوچھیں، قرآن انہیں مردہ کہتا ہے۔
اور کتنی بڑی تعداد ہے ان کی کہ جن کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، لیکن قرآن انہیں زندہ کہتا ہے۔ ہاں، یہ زندگی ہے، یہ حیات۔ حی بھی وہ ہے، محیی بھی وہ ہے، زندہ بھی وہ ہے، زندگی بانٹنے والا بھی وہ ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا، اے پروردگار میں زندہ ہوں یا مردہ؟ خود کو تو زندہ فرض کر رہا ہوں۔ پھر خدا علامتیں بتائے گا، بتاؤ کیا مظلوم کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا ظالم کے خلاف بولنے کو جی چاہتا ہے؟ کیا اپنے زمانے میں ظلم ہوتا نظر آتا ہے؟ ظلم کے خلاف قیام کا دل کرتا ہے؟ باطل کو للکارنے کا دل کرتا ہے؟ مظلوم کی حمایت کے لیے کچھ قربان کرنے کا جی چاہتا ہے؟ اگر یہ ہے تو زندہ ہو، اگر نہیں ہے، دیکھیے خدا ہر زمانے میں ایسے حادثے خلق کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اور غیر انسان الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا کو جدا کر دیا نا، جن کے سینوں میں دل تھے وہ جدا ہو گئے، جن کے سینوں میں پتھر تھے وہ جدا ہو گئے۔ اب آج کے زمانے میں غزہ دیکھ لیجئے، یہ امتحان کیوں؟ امتحان الہی ہے نا، کیوں لے رہا ہے خدا یہ امتحان؟ تاکہ کھوٹے اور کھرے جدا جدا ہو جائیں، وہ جن کے سینوں میں دل ہے وہ الگ ہو جائیں، جن کے سینوں میں پتھر ہے وہ جدا ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں، منافق الگ ہو جائیں، زندہ دل والے الگ ہو جائیں، مردہ دل والے۔ یہ کربلا نے سکھانا تھا۔ کربلا سننا اور سنانا اس لیے تھا کہ مجھے اور آپ کو اس درجے تک لے جایا جائے کہ ہمیں ظلم سے نفرت ہو جائے، ظالم سے نفرت ہو جائے، اور ظالم کے خلاف قیام کی جرت پیدا ہو جائے۔ اس جرت کے بغیر اگر ہم صرف ذکر پہ اکتفا کر رہے ہیں تو مقصد حاصل نہیں ہوگا حضور۔ آپ دوا کھا رہے ہیں لیکن مرض حل نہیں ہو رہا۔ آپ ڈاکٹر بھی بدل دیتے ہیں، دوا بھی بدل دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میرے جسم پہ اثر ہی نہیں کر رہی۔ تو اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور پھر منکرات و برائیاں بھی انجام دے رہا ہو، فرش عزائے حسین ابن علی پہ بیٹھ رہا ہو، پھر بھی دل میں احساس مردگی کر رہا ہو، تو پھر فوراً کسی تبدیلی کی ضرورت ہے نا۔ فوراً یہ دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ میں مظلوم کے فرش پر بیٹھ کر بھی ظالم کے مخالف قیام کرنے کی جرت پیدا نہیں کر سکا ہوں۔ آج بھی دنیا میرے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیے کیا 61 ہجری میں صرف 72 شیعہ تھے؟ 72 تو نہیں تھے نا، ہزاروں تھے۔ کوفہ میں ایک بڑی تعداد تھی، بصرہ میں ایک بڑی تعداد تھی، مدینہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ سب آقا حسین سے محبت رکھتے تھے۔ کربلا کتنے گئے؟ یہ 72 کون تھے؟ یہ 72 وہ تھے جو باتیں نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ یہ 72 وہ تھے جو صرف نشست و برخاست نہیں کرتے تھے بلکہ کشتی نجات میں وقت پہ سوار ہوئے اور نجات پا گئے۔ ان کو بھی جان پیاری تھی، ان کو بھی اولاد پیاری تھی، ان کے لیے بھی وہ تمام چیزیں عزیز تھیں جو میرے اور آپ کے لیے عزیز ہیں۔ لیکن وقت دیکھا کہ یہ وقت ہے، یہ خدا کا امتحان ہے جو میدان کربلا میں چلا گیا، گویا اس نے خدا کی پکار پہ لبیک کہا ہے، اور جو خدا کو لبیک کہے، اذا دعاکم لما یحییکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو لبیک کہا کرو، وہ تمہیں مرنے کے لیے بھی بلائیں گے تو نئی زندگی عطا کریں گے۔ بھئی مرے ہوئے دلوں کو نہیں معلوم حیات کی لذت کیا ہوتی ہے، لیکن وہ جو زندہ دل ہیں وہ تڑپ رہے تھے کہ کب آقا حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کریں۔ یہ قربانی سبب بنے گی ہمیں ایسی حیات خدا عطا کرے گا کہ نہ فقط یہ کہ ہم خود زندہ ہوں گے بلکہ زندگیاں بانٹتے پھریں گے لوگوں میں۔ آج ان شہداء کا تذکرہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ اور اصلی حیات، حقیقی حیات۔ بھئی ہم ظلم، بعضوں کے بقول یہ باتیں شاید آپ ممبر سے ہی سنیں گے کہ اس مجلس کا کام صرف امام حسین کی مظلومیت بیان کرنا ہے، کسی اور مظلوم کا نام نہ لو۔ بھلا کوئی امام حسین جیسا مظلوم ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ کوئی امام حسین جیسا مظلوم نہیں ہے۔ ان مجلسوں میں ذکر سید الشہداء اور مظلومیت سید الشہداء ہونا چاہیے، مگر ان مجلسوں میں وہ بھی ہونا چاہیے جو امام حسین کے دل کی خواہش ہے۔ کیا فلسطین میں ہونے والا ظلم اور امام زمانہ موجود ہوں تو اس سے متعلق بات نہیں کریں گے؟ کیا بات سے بڑھ کر اقدام نہیں کریں گے؟ عزاداری اور عزاداروں کو نہ کاٹو دنیا سے۔ یہ مت کہو کہ کربلا ایک
61 ہجری کی کربلا تھی بس تمام ہوئی، اس کے بعد کوئی کربلا نہیں ہو سکتی نا. وہ 61 ہجری کی کربلا اس لیے تھی کہ مجھے اور آپ کو کربلا برپا کرنا آ جائے. ذہن میں رکھیے گا. بانی کربلا کون ہے؟ یزید یا حسین ابن علی؟ کس نے کربلا برپا کی؟ آپ تاریخ میں پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یزید نے امام حسین کو گھیرا اور کربلا لے گیا. اگر حقیقت کربلا کو دیکھیں تو یزید امام حسین کو نہیں گھیر رہا، بلکہ امام حسین یزیدیت کو گھیر رہے ہیں. آپشن ہے نا. قد رکضنی بین اثنتین، مجھے دو راہے پر لا کھڑا کیا گیا. دو راہا یعنی جس کے پاس دو رستے ہوں، دو رستوں میں سے جو کربلا کا انتخاب کرے وہ حسین ابن علی ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. پھر بھی ایک صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل. صلوات پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی. دو راہوں میں سے اختیار ہے نا، انتخاب کیا آقا نے خود. کربلا اختیاری رستہ ہے، کربلا انتخابی رستہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے خود انتخاب کیا کربلا. کربلا گئے اور کہا ان اللہ شاء یراہ قتیلا، خدا کا ارادہ ہے مجھے قتل ہوا دیکھے، خدا کا ارادہ ہے میرے اہل حرم کو اسیر ہوا دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین خدا کا تقاضا ہے. وہ حسین جو دین خدا کے تقاضے کے لیے خود کو شہید کرا لیں اور اپنے اہل بیت کو اسیر، اور میں امام کا پیروکار خود اپنے آپ کو امام کی اطاعت کا اسیر نہ کر سکوں تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا، پہلا قدم تو اٹھا سکتا ہوں کہ بھئی زندگی میری ہے لیکن اس زندگی پہ مرضیاں میری نہیں ہوں گی، چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے نا میرے لیے نفع کیا ہے، میرے لیے نقصان کیا ہے. پتہ ہے ہمیں اس بات کا؟ کتنی دعائیں خدا سے کر رہے ہوتے ہیں اور خدا دعا قبول نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ چونکہ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو مضر ہے. قیامت کے دن جب جائیں گے خدا نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر دے گا تو بندہ کہے گا خدا کاش کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ کرتا، کوئی دعا، سب کا اجر آخرت میں مل جاتا. ہم مانگ رہے ہیں لیکن کیا مانگ رہے ہیں؟ ضروری مانگ رہے ہیں. خدا جانتا ہے بھی ضروری کیا ہے، اور وہ دونوں طرح سے امتحان لیتا ہے. کبھی دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی چھین کے امتحان لیتا ہے. آقا جن کے پاس نہیں ہے اور امتحان ہو رہا ہے نا، ان کا امتحان آسان ہے، چونکہ ہے کچھ نہیں ہے نا، حساب میں نہیں پھنسیں گے. جن کو دے کر امتحان لے رہا ہے، دوہرا امتحان ہے یہاں پر بھی، اور پھر ناقے پہ بھی رکنا پڑے گا، بتانا پڑے گا جو دیا تھا کہاں خرچ کیا، جو عمر دی تھی کہاں گزاری، جو مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، جو نعمتیں دی تھی کہاں خرچ کی، اعضاء و جوارح و وسائل دیے تھے کدھر گزارے، کہاں خرچ کیے سب. کہتے ہیں روز قیامت انسان کو اس کے مقام سے ہلنے نہ دیا جائے گا جب تک اس سے چند سوال نہ کر لیے جائیں. پہلا، زندگی کہاں گزاری، دوسرا، جوانی کہاں گزاری، تیسرا، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، چوتھا، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. یہ 4 سوال. جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے گا اپنے مقام سے ہلنے نہ دیا جائے. بس کربلا میرے اور آپ کے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو قیام اٹھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. اب وہ آیہ قرآن جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی آپ کی خدمت میں، اس آیہ کی تفسیر در حقیقت کربلا ہے. انما اعظکم بواحدہ، خداوند متعال فرماتا ہے میں تمہیں زیادہ نصیحتیں نہیں کرتا، ایک نصیحت ہے، اور وہ ایک نصیحت یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. خدا کی خاطر اٹھو، ایک ہو تب بھی اٹھو، 2 ہو تب بھی اٹھو. خدا کی خاطر قیام کرو. کربلا میرے اور آپ کے اندر یہ روح قیام ایجاد کرتی ہے. اب قیام سے کیا مراد ہے؟ ایک قیام تو یہ ہے کہ جو آقا سید الشہداء علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن اس قیام سے پہلے بہت سارے قیام ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں، بلکہ بہت سارے میدان ایسے ہیں جن میں میں نے اور آپ نے قیام کرنا. سب سے پہلا قیام علمی اور آگہی کا قیام ہے کہ جب معاشرہ بے شعور ہو رہا ہو. سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا سے پہلے منا میں
ایک خیمہ نصب کیا, 1000 افراد جمع کیے, لیکن برجستہ افراد, جس میں سے 200 صحابی تھے, 800 تابعی تھے, اور انہیں جمع کر کے گویا پورا اسلام دوبارہ پڑھایا کہ یزید یا یزید کا باپ تم پہ اس لیے نافذ ہے کہ تم حقیقت اسلام بھول گئے ہو. یہ بھی ایک قیام تھا, یہ قیام آگہی تھا, یہ قیام شعور تھا, یہ قیام بیداری تھا. آج ہمارے معاشرے میں اس قیام کی بھرپور ضرورت ہے, علمی نہضت کی ضرورت ہے, علمی قیام کی ضرورت ہے. آج یہ معاشرہ نہ کتاب بین ہے, نہ عالم کا شوق رکھتا ہے, نہ علماء کا شوق رکھتا ہے, اور عالم کسی بھی میدان کا عالم ہو. یہاں ڈاکٹر بھی ہم خود ہیں, انجینئر بھی ہم خود ہیں. دین کا تو مسئلہ ہی نہیں بھائی, وہ تو سب کچھ آتا ہے, ڈائریکٹ وہی اترتی ہے سب پہ, یقین جان لیجیے ایسا ہی ہے. خوب جب معاشرے کی ایسی فضا بن جائے, خوب ڈاکٹر خود بنو گے بدن ہلاک کر لو گے, دین کے عالم خود بنو گے روح بھی ہلاک ہو جائے گی. ایک رستہ ہے, اس رستے پہ چلو, لیکن اس کے لیے ایک قوت قیام چاہیے, ہمت چاہیے, طاقت چاہیے. کب انسان عالم بنتا ہے؟ علم کی الف کیا ہے حضور جس کے بعد انسان عالم بننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ توجہ کی کبھی آپ نے؟ وہ کون سا علم ہے جو آ جائے اور اس کے بعد انسان خود کو تیار کرتا ہے کہ میں عالم بن سکتا ہوں؟ وہ علم ہے میں نہیں جانتا. یہی علم نہیں ہے معاشرے میں. ایک تو میں نہیں جانتا, دوسرا میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. حضور یہ جہل ہے, اور جہل مرکب. اگر یہ جہل بسیط ہو نا, جس کو پتا ہو میں نہیں جانتا ہوں, وہ عالم بن جائے گا, وہ جان لے گا ایک دن. لیکن جس کو پتا ہے میں سب جانتا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں بنے گا کچھ. اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ بھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم سب جانتے ہیں, جبکہ معاملہ برعکس ہے. ہر فرد یہ جانتا ہے, بلکہ آگا علم کا مزاج اس طرح کا ہے کہ جیسے ہی ایک شے کا علم آتا ہے, 1000 چیزوں کی جہالت لے کر آتا ہے. مثلا آپ کو جب مجلس کا پیغام ملا کہ آج فلاں ٹائم پہ مجلس ہے, یہ ایک علم تھا نا, اس علم کے پیچھے کتنی جہالتیں تھیں کہ بھئی 1 گھنٹہ میں صرف کروں گا کسی مقام پر جا کر مجلس کے لیے. اس 1 گھنٹے میں 10 یا 20 علمی نقطے ذکر ہوں گے. وہ کیا ہیں؟ گویا ایک اس شے کا علم آنا کہ مجلس ہے, مجلس میں کیا کچھ بیان ہوگا, اس سب کی جہالت بھی ساتھ لے کر آتا ہے. مجلس کی فضا کیسی ہوگی, ماحول کیسا ہوگا, قابل استفادہ ہوگا, قابل استفادہ نہیں ہوگا, میں کیا سیکھ کر اٹھوں گا, میری اپنی کیفیت کیا ہوگی, یہ ساری جہالتیں ہیں نا. ایک شے کا علم کئی ساری جہالتیں لے کر آتا ہے. وہ ایک عالم تھے, ان کے لیے ممبر نصب کیا گیا, آئے اور آ کر ممبر کے سب سے اوپر والے زینے پر بیٹھے. تو لوگوں نے کہا بہت بڑے عالم ہیں کہ سب سے اوپر والے زینے پر بیٹھے. کہا ہاں, اگر علم ناپو تو یہ 4 زینے ہی بنتے ہیں, اگر اپنی جہالتیں گنواؤں تو پھر ایسا ممبر لگانا پڑے گا جو آسمان تک جاتا ہو. عالم نہیں ہوتا جب تک اپنی جہالت, اسی لیے عالم جھکا ہوا ہوتا ہے. پھلدار درخت جھک جاتا ہے نا, علم جھکاتا ہے انسان کو. جھکا ہوا کیوں ہے؟ چونکہ پتہ ہے یہ جانتا ہوں, یہ نہیں جانتا ہوں. اور اسی لیے علماء کی صورتحال ہی کچھ اور ہوتی ہے حضور, جاننے والوں کی. اور یہ نہیں, میں فقط علماء دین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر شعبے کا علم اگر آ جائے. بعض اوقات علم کی جگہ اصطلاحات آ جائے, اصطلاحات متکبر بناتی, مغرور بناتی انسان کو. اس کے ذریعے روب ڈالتا ہے انسان دوسروں پہ کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں. یہ جذبہ کہ میں تم سے بہتر ہوں, میں تم سے بہتر جانتا ہوں, یہ شیطانی جذبہ ہے, رحمانی جذبہ ہے ہی نہیں. بھئی آپ کبھی کبھی مسجدوں کا آپ کا تجربہ ہوگا, مجھے امید ہے کہ ہوگا, کہ ماہ رمضان میں جب وہ نمازی بھی آ جاتے ہیں جو سارا سال نہیں آتے, تو یہ پرانے نمازی ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ انا خیر منہ, میں تم سے بہتر ہوں, میں پورا سال آتا ہوں, تم صرف ماہ رمضان. یہ پورا سال آنے نے آپ کو کیا سکھایا کہ آپ نے دوسرے سے خود کو بہتر کہا؟ جیسے ہی خود کو بہتر کہا ویسے یہ نعرہ تو شیطان کا نعرہ ہے, رحمان کا نعرہ تھوڑی ہے. اسی طرح مجلس اعضاء ہے. میں ہر مجلس میں جاتا ہوں, یہ سال میں چند دن آنے والے,
جب آپ خود کو سمجھ رہے ہیں یہی وہ خول ہے جس کے اندر ہم بند ہو کے اپنی ارتقاء و ترقی کو روکے ہوئے ہیں. جس دن تک یہ احساس ہے نا میں کچھ نہیں جانتا, مجھے سیکھنا ہے, مجھے بننا ہے, اس دن تک ارتقاء کا سفر جاری ہے. جس دن یہ سوچا میں بن گیا, وہ جہالت کا پہلا دن ہے. بس حضور ایک نہضت, ایک قیام کی ضرورت ہے معاشرے میں, اور یہ قیام آپ جیسے سنجیدہ احباب کی طرف سے ہوگا. ہاں, اس مجلس کے لیے بہت سارے موضوعات انتخاب کیے جا سکتے تھے. ایک ایسا موضوع کہ جس میں صرف وہ نقطے ہوتے جو آپ کو خوش کرتے اور 1 گھنٹہ میں آپ کے ساتھ گزارتا اور چلا جاتا, لیکن یہاں کچھ ایسی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ جو آئمہ کی آرزو ہے. مثلا علی علیہ السلام آقا حسین علوی معاشرے کو صلی علی محمد وعلی کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ علمی معاشرہ جو علمی بنیادوں پر ترقی کرنے والا. بس ایک نہضت چاہیے, ایک قیام چاہیے, آگہی اور بیداری کا قیام. کوئی ساتھ نہیں ہے کہ ان تقوموا للہ, خدا کی خاطر اٹھو, خدا کی خاطر قیام کرو. یہ پیغام کربلا ہے. کربلا وہ تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس کو سنو, ایک جنگ ہے, سن لی, شجاعت پہ داد دے دی, مصائب پہ گریہ کیا اور معاملہ تمام ہے. نہ بندہ خدا, کربلا میں اتنی طاقت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اصول کربلا سے اخذ کر سکتا ہے. شب و روز کے اصول, زندگی گزارنے کے اصول, گھر چلانے کے اصول, یہ کربلا سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. کربلا ایک زمین نہیں ہے, کربلا فقط ایک حادثہ نہیں ہے, کربلا ایک تحریک و نہضت ہے. علمی قیام, شعور کا. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے. 2 پر ہیں حضور, 2 پر جس سے انسان پرواز کرتا ہے. کبوتر کا پر اور چڑیا کا پر انسان کو نہیں چاہیے, چونکہ کبوتر اور چڑیا کا پر تو ہے, لیکن خاک سے اڑاتا ہے, خاک پر ہی اتار دیتا ہے. ایسا ہے نا؟ کبوتر خاک سے اڑتا ہے, خاک پر ہی. چڑیا خاک سے اڑتی ہے, خاک پر ہی. انسان کا سفر کیا ہے؟ انسان کا سفر خاک سے خدا تک کا سفر ہے. اس لیے علی فرماتے تھے مجھ سے پوچھو اس سے قبل مجھے کھودو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. وہ 2 پر جو انسان کو پرواز کے لیے چاہیے, ایک پر علم و آگہی کا پر ہے, دوسرا پر عمل کا پر ہے. علم و عمل. استاد اشفاق احمد کے بقول کہ علم ہوتا ہی وہ ہے جو عمل میں بدل جائے. ڈگریاں تو تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں, ٹھیک ہے. علم عالم عمل میں بدل جائے, عملاً نظر آئے. علم نور ہے, نور جس قلب میں ہو وجود میں نورانیت نظر آتی ہے. لیکن اگر علم کی جگہ معلومات لے لیں تو پھر آپ کو ایک علم کا پہاڑ نظر آتا ہے, لیکن وہ پہاڑ کہ جس سے کوئی استفادہ نہیں کیا جا سکتا, جس کا علم خود اپنے لیے نور نہیں ہے, غیروں کے لیے چھوڑیے. بس علم اور عمل. دوسرا پر عمل. یہاں آ کر جو آنکھ کھلتی ہے نا, انسان دیکھتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں, خدا نے مجھے کس لیے بھیجا تھا اور میں کر کیا رہا ہوں. جن کاموں کے لیے بھیجا تھا وہی سب ہو رہا ہے. زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے جیسے خدا چاہتا ہے, روز و شب ویسے ہی ہیں جیسے خدا چاہتا ہے. اچھا, خدا کی چاہت ضروری کیوں ہے جب زندگیاں اتنی اچھی گزر رہی ہیں, ترقی بھی ہو رہی ہے, کمال بھی مل رہا ہے, مال بھی مل رہا ہے, آگے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, تو کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ انسان خدا کی مرضیوں کا خیال رکھے؟ دیکھیے, جب آپ انسان کو سمجھیں گے نا, پھر سمجھ میں آئے گا کہ خدا کی مرضی کی ضرورت کیوں ہے. انسان اس دنیا میں ضرور ہے مگر اس دنیا کے لیے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا انسان کی خلقت کے 2 مرحلے, یہ مرحلہ اول ہے, ایک مرحلہ آخرت. ٹھیک ہے جی, خلقت کے 2 مرحلے ہو گئے نا. اب مرحلہ اول میں تو چلے میں نے اپنی مرضی کر لی اور ترقی حاصل کر لی, مگر یہ بھی میرا گمان ہے کہ میں نے ترقی حاصل کی ہے. چونکہ آج کل ایک بڑی مشکل ڈپریشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی
کسی ایسی چیز کا مطلوب ہے، اس کی طلب ہے، اس کا کوئی مطلوب ہے جو حاصل نہیں کر پا رہا ہے. سب کچھ مثلا وسائل سارے جمع ہو گئے، نرم گدے پہ بیٹھا ہے، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہے، باہر گرمی ہے، سارے وسائل ہیں، لیکن ان وسائل کے باوجود اطمینان قلب نہیں ہے. بلکہ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں انہیں دل مطمئن کرنے کے لیے نامناسب چیزوں سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مسکرات سے استفادہ کرتے ہیں کہ عقل محو ہو جائے تاکہ سکون حاصل ہو. اب وہ مسکر کوئی ابتدائی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، حلال مسکرات بھی تو ہوتے ہیں نا. پہلے لوگ گانے سنتے تھے، اب گانے کی ریپلیسمنٹ میں وہی کام نوحے سے لے لیتے ہیں. نوحہ خانوں نے بھی ہمت کر کے کچھ ویسا ہی خلق کرنا شروع کر دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. بھئی یہ بھی تو ایک طرح کا مسکر ہے نا، جہاں آپ اپنی نوحہ جو آپ کو کہیں منتقل کرتا ہے، آپ کو معرفت کے میدان میں لے جاتا ہے، وہ جو خیال میں گم کر کے کہیں اڑا کے لے جائے، اسی لیے تو حرام ہو گیا نا ایسا سننا، وہ گانا ہو، نثر ہو یا نظم ہو. بس یہ ذہن میں حلال مسکرات بھی کیوں ضرورت پڑی ان مسکرات کی؟ چونکہ وہ نہیں مل رہا جس کی طلب ہے. وہ کیا ہے؟ در حسین پہ آنا اس لیے ضروری ہے. وہ بات جو ساری تگ و دو کے بعد سمجھنی ہے، حسین پہلے مرحلے پہ سمجھاتے ہیں. ما ذا وجدا من فقدک، اے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. بس حضور توجہ کیجئے اس نقطے پر. اصل طلب وہ ذات ہے. کیسے پہنچیں گے اس تک؟ سید الشہداء علیہ السلام سے متعلق رسول اللہ فرماتے، میں جب معراج پر گیا، فرماتے میں نے عرش کی ایک جانب لکھا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. دیکھیے علمی اور عملی دونوں مسئلے حل ہو رہے ہیں. حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، حسین نجات کی کشتی بھی ہے. اگر کسی نے علم و ہدایت و آگہی کا مسئلہ حل کرنا ہے، حسین ابن علی کافی ہیں. اے پروردگار جب تو نے کتاب ہدایت نازل کر دی تو مصباح الہدی کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اس لیے کہ میں نے جب ہدایت نازل کی لوگوں نے اپنی مرضی سے بدل دی، میں نے قرآن کے ساتھ مصباح الہدی بھی بھیجا تاکہ قرآن بدل نہ سکیں. بس حضور توریت بدلی گئی، انجیل بدلی گئی، زبور بدل دی گئی، لیکن قرآن نہیں بدلا جا سکتا، چونکہ قرآن خدا نے نازل کیا، حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا اور محافظ حسین ابن علی کو بنایا. حسین ہدایت کا چراغ ہے. دوسرا حسین نجات کی کشتی ہے. اگر کوئی چاہے نجات حاصل کرنا، کسی نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کے لیے بہترین سفینہ میسر ہے. تمام اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں، تمام اہل بیت کشتیاں ہیں نجات کی. لیکن سید الشہداء کے سفینے میں اور باقی سفینوں میں فرق یہ کہ اوسعها و اسرعها. سفینہ حسین وسیع بھی بہت ہے، سری بھی بہت ہے. کتنی وسعت ہے سفینہ حسین ابن علی میں؟ مثلا وہ مجرم کہ جس کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی، جو ہر العطش کا ذمہ دار ہے، توجہ کر رہے ہیں، وہ آ کے خود کو قدموں میں گراتا ہے بندے ہاتھوں سے. حسین اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، کہا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ وسعت ہے. سرعت کتنی ہے کہ ایک شب قبل ہر جہنم کے آخری درجے میں، ادھر یا حسین کہا آقا نے اٹھایا، جنت نہیں پہنچایا. کمال تو یہ نا، زاہد کمال ترک سے ملتا ہے یا مقام. دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. یہ شہداء کربلا نے بتایا کہ ہم جنت کے لالچ میں نہیں ہیں حسین ابن علی کے ساتھ، کیونکہ جنت تو ایک شب پہلے آقا پیش کر چکے ہیں. ادھر سے جہنم کے آخری درجے سے اٹھایا، جنت تک نہیں پہنچایا بلکہ اس تک پہنچا دیا جو جنت کا بھی خالق ہے. اگر ایک جنت تک پہنچنا ہو تو ایک جنت ملے گی نا. اگر انسان جنت کے خالق تک پہنچ جائے پھر خدا صلاحیت دے دیتا ہے.
جنتیں بناتے جاؤ، جنتیں بانٹتے جاؤ۔ آغایان محترم، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ان مجالس کے ذریعے سے متبرک کیجیے، ان دو پروں کو قوی کیجیے اور پھر ان دو پروں سے پرواز کیجیے، ایک علم کا پر، ایک عمل کا پر۔ حسین مصباح الہدیٰ بھی ہیں، حسین سفینۃ النجات بھی ہیں۔ کون اس سفینے سے نجات پائے گا؟ جو سفینے میں سوار ہوگا۔ کون ہدایت حاصل کرے گا؟ جو ہدایت کا متلاشی ہوگا، جو میدان علم میں قدم رکھنے والا ہوگا۔ علم اگر انسان خدا کے لیے حاصل کرے بہترین دوست بن جاتا ہے، علم اپنی واہ واہ کے لیے حاصل کرے مار سانپ بن جاتا ہے۔ یہی علم جہنم لے جاتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام، اور خصوصاً ان ایام میں، ایام 40 میں، کہ جب آپ نے خود اپنے قدموں سے چل کے اپنے گھروں سے نکلے اور قدموں سے چل کے جلوس اعضاء میں شرکت کا ارادہ کیا، یہ پیروں پہ چلنا، یہ مشی کیا ہے؟ یہ مشی اس بات کا عزم ہے کہ 11 امام ہم تک آئے، 12ویں امام تک چل کے ہمیں جانا ہے۔ کس طرح پہنچیں گے 12ویں امام تک؟ خوب ان دو پروں کے ذریعے پہنچیں گے۔ اپنی پرواز کو بلند کیجیے۔ جوش کے بقول زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم عرش تک انسان کو پرواز کرنا چاہیے، اور اگر جنبش میں آ جائیں پرو بال حیات، پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ انسان تجھے خدا نے خلق کیا ہے، تو اتنا باصلاحیت ہے کہ اس زندگی کی ابتدا میں ہی عرش تک پرواز کی عزم کر، اور اگر حسین جیسا امام مل جائے پھر عرش سے پرواز کا آغاز کر۔ یہ طاقت میرے اور آپ کی، اس کو حس کیجئے، اس کو محسوس کیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم چند تاریخی واقعات کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ہم مردہ دلوں کی زندگی کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہی وہ فرش عزا ہے جہاں سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی، مردہ دلوں کو حیات ملتی۔ اس پیغام کو محفوظ رکھیے گا، اس پیغام کو لے کر آئیے، آگے بڑھیے گا، اور یہ حیات اپنے اندر محسوس کیجیے گا۔ کربلا جہاں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ سخت ترین میدان ہے کربلا، سخت ترین میدان۔ لیکن اسی میدان میں جب جناب زینب اولیاء سے پوچھا گیا کیف رأیت سن اللہ، کیا دیکھا آپ کے خدا نے، کیا کیا آپ کے ساتھ؟ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو کربلا میں جمال خدا دیکھا ہے، خدا کو بڑا حسین دیکھا۔ کہا جہاں سب کو خون نظر آ رہا ہے وہاں آپ کو جمال کیسے نظر آیا؟ کہا میں نے کربلا میں ایسا بندہ دیکھا کہ جسے خدا نے ایسے پر عطا کیے تھے کہ جو پرواز کرتا تھا اپنے رب کی جانب۔ علی اکبر عزیز ہیں، عزیز ہیں علی اکبر، لیکن جب حسن خدا کے سامنے، جب پروردگار سے تقابل کیا جائے، اولاً تو قابل مقایسہ نہیں ہے، تقابل ہو نہیں سکتا، لیکن اگر محبت خدا اور محبت علی اکبر کی بات کی جائے تو حسین صرف خدا سے محبت کرتے ہیں، پھر علی اکبر بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور کس کیفیت میں؟ کہ ہر شہید جو آقا حسین تک آیا فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں، تم چلے جاؤ۔ جب علی اکبر آئے کہا میں تو کب سے منتظر تھا، کب میرا بیٹا آئے گا۔ کربلا کا دستور یہ ہے کہ عباس تیار کر کے بھیجتے ہیں، حسین لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، لیکن علی اکبر کی دفعہ دستور ہی بدل دیا، خود امامہ باندھا، خود خود پہنایا، خود شمشیر حمایل کی، خود گھوڑے پر بٹھایا، کہا علی اکبر جائیے۔ علی اکبر چلے، حسین بھی پیچھے پیچھے چلے۔ علی اکبر کے گھوڑے کے قدم تیز ہوئے، حسین ابن علی کے قدم تیز ہوئے۔ زمین کربلا پہ قیامت آئی کہ حسین منہ کے بل کربلا کی زمین پہ گرے۔ اجرکم ربکم، بس یہ گرنا تھا۔ علی اکبر نے گھوڑا موڑا، کہا بابا آپ تو ودا کر چکے تھے۔ کہا علی اکبر کاش تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا، تجھے اندازہ ہوتا کہ علی اکبر میدان میں بھیجنا کتنا مشکل ہے۔ میدان میں گئے، داد شجاعت لیا، پھر لوٹ کر واپس آئے۔ حسین آگے بڑھے، کہا علی اکبر واپس کیوں آ گئے؟ اب قیامت کے جملے ہیں۔ سید ابن طاؤس نے لکھا، علی اکبر نے کہا بابا العطش قد قتلنی، بابا یہ پیاس مجھے قتل کر رہی ہے، بابا میرے جسم پہ لوہے کا لباس ہے، یہ لباس گرم ہو چکا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے دادا علی کی شجاعت یاد دلا دوں گا۔
حسین نے آسمان کی طرف دیکھا کہ جوان بیٹا آخری وقت میں باپ سے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، لیکن حسین کے پاس پلانے کو پانی نہیں ہے۔ اپنی انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں رکھی اور پہلے کہا علی اکبر آؤ آؤ اپنے بابا کے منہ میں زبان رکھ لو، کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ علی اکبر نے زبان رکھی، فوراً پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ تشنا ہیں۔ پھر کہا جاؤ دادا حوض کوثر پہ منتظر ہیں، علی اکبر سیراب ہو جاؤ گے۔ علی اکبر پہنچے، میدان میں ایسی جنگ لڑی کہ دشمنوں کو سمجھ آ گئی ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، سب نے علی اکبر کو گھیر لیا اور جس کے ہاتھ میں جو تھا مارنا شروع کیا۔ ایک لعین نے چھپ کر پیچھے سے ایک برچھی کا پھل مارا، ایک نیزہ مارا، اور مارا نہیں، اس نیزے کو کچھ دیر تک گھماتا رہا، نیزے کی انی ٹوٹی، علی اکبر کے جگر میں رک گئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ اکبر زین پہ سنبھل نہیں سکے، لیکن حسین کا غیرت مند بیٹا تھا، زین نہیں چھوڑی، اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، گھوڑے نے فوج کے درمیان سے دوڑنا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا علی اکبر کو مارتا تھا۔ فَقُتِلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنا شروع ہوئے۔ ہم شکل پیمبر، شبیہ پیمبر، ہم کردار و ہم گفتار و ہم رفتار پیمبر۔ اور پھر جب زین کو چھوڑا، آقا حسین کہتے ہیں اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے آواز دو، مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ راوی کہتے ہیں جب بھی کوئی مجاہد آخری سلام کہتا تھا نا، آقا حسین اس تیزی سے جاتے تھے کہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا کب بیٹھے گھوڑے پر اور کب پہنچے، لیکن جب علی اکبر نے بلایا کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے، نہ جانے کیسے علی اکبر کے لاشے تک پہنچے۔ بعض روایات کے مطابق علی اکبر کا گھوڑا آیا، حسین کے ابا کے دامن کو اپنے منہ میں دبایا اور آقا کو لے کر گیا بیٹے کی لاش تک۔ جب پہنچے نا علی اکبر کے قریب، جان کنی کے عالم میں ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کہا علی اکبر کوئی خواہش ہے؟ علی اکبر کو چاہتے ہو؟ کہا بابا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کہا نہیں بیٹا خواہش کرو۔ کہا بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل ہے جو مجھے بہت تنگ کرتا ہے، کسی طرح یہ پھل نکال دیجئے۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کیا، بابا علی کو سلام کیا، علی اکبر کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، زمین کربلا پہ زانو رکھا، برچھی کے پھل پہ ہاتھ ڈالا، برچھی کا پھل کھینچا، کلیجہ بھی ساتھ بلند ہوا۔ حسین کو شمر کے خنجر نے نہیں مارا، حسین علی اکبر کے لاشے پر مر گیا تھا۔ اب جب لاشا اٹھانے کی باری آئی نا، دیکھا آقا حسین سے لاشا نہیں اٹھتا۔ جناب زینب نے بنو ہاشم کے بچوں کو بھیجا، بچوں نے امام وقت کی مدد کی، امام اکبر کے لاشے کے پیچھے پیچھے چلے، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے تھے، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ یا غیاث المستغیثین۔ خداوندہ بحق کے محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس کا اجر ثواب بانیان کو عطا فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بانیان و حاضرین اور تمام مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، تمام مظلومین کی حمایت فرما، تمام مستکبرین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب کی خواہش پوری کر دیتے ہیں جی۔ برائے سال ثواب ڈاکٹر و بیگم صفدر حسین بخاری، سید محمد عالم و بیگم عالم صاحبہ، عبد الرحمن خان و بیگم عبد الرحمن خان، ڈاکٹر شیرین ذوالفقار بھٹا، ان تمام کے والدین مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، ساتھ ہی ساتھ صحت و سلامتی کی درخواست ہے۔ حیدر صفدر بخاری، ڈاکٹر احسن اویس بخاری، ان کے خانوادہ، ان کے بچوں کی صحت و سلامتی اور نیک نصیب کی دعا ہے۔ تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً جن کا نام لیا گیا، آپ کے حاضرین کے مرحومین، شہداء اسلام، بالاخص شہید شہدائے مقاومت و امام الشہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ہے کوئی جو زیارت پڑھا دے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا باعث الہدیٰ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا باعث الہدیٰ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من جندہ وآوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد.